بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وَلَقَدْ آتَيْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ الکتاب موسیٰ کو کتاب وقفینا اور ہم نے پے در پہ بھیجے من بعدہ بالرسل اس کے بعد رسول وقفینا اور ہم نے لگاتار بھیجے من بعدہ بالرسل اس کے بعد رسول وآتینا اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ کو البینات واضح دلائل وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے اس کی تائید کی بروح القدس روح قدس کے ساتھ افکلما پھر جب بھی جاءکم تمہارے پاس رسول کوئی رسول لے کر آیا احکامات بما لا تہوی انفسکم استکبرتم جو تمہارے جیوں کو نہ بھائے جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول احکامات لے کر آیا کہ جو تمہارے جیوں کو نہ بھائے استکبرتم تو تم تکبر کرنے لگے فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ سو ایک فریق کو تم نے جھٹلایا وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اور ایک فریق کو تم نے قتل کیا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے ہمارے دل محفوظ ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی بکفرہم ان کے کفر کے بسبب فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ سو بہت کم ہیں بہت ہی کم ما یؤمنون یہ لوگ ایمان لاتے ہیں فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ سو بہت تھوڑا یہ لوگ ایمان لائے اللہ جل جلالہ نے
بنی اسرائیل کے اندر سینکڑوں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک جلیل القدر اللہ رب العزت کے کلیم رسول گزرے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کہ یہ ایسی قوم تھی کہ جس نے آخرت کی بھی تکذیب کی، جس نے رسولوں کی تکذیب کی، کتابوں کی تکذیب کی اور رسولوں کو جھٹلایا، آسمانی کتابوں کو جھٹلایا، حتیٰ کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شہید کیا۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان لوگوں نے شہید کیا۔ تو اللہ رب العزت اسی کی طرف اشارہ فرما رہے پہلی آیت کریمہ سے، وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ کو کتاب۔ الکتاب سے مراد تورات ہے۔ تو تورات اللہ رب العزت کی ایک عظیم الشان کتاب تھی جو بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے جس کا نزول فرمایا ان کے رشد و ہدایت کے لیے۔ لیکن بنی اسرائیل نے کتاب کا ایمان لانے کے بجائے اس کی تکذیب کی۔ اور وقفینا، قف کہتے ہیں آپ یہ جو گردن ہوتی ہے، سر ہوتا ہے، سر کا جو پچھلا جو کنارہ ہے گدی کی سمت، اس جگہ کو قف کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص دوسری جانب جو ہے رخ کر کر کھڑا ہو تو اس کے پیچھے جو شخص ہے اس کی نظر سامنے اس کی گدی پر پڑتی ہے، پچھلی جانب پڑتی ہے، تو پچھلی جگہ کو جو ہے کف کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کے پیچھے اس کے بعد قف لگاتار بالرسل، رسولوں کو بھیجا۔ سینکڑوں انبیاء اکرام تشریف لائے بنی اسرائیل کے اندر، اور چونکہ بنی اسرائیل میں سینکڑوں انبیاء اکرام میں سے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بنی اسرائیل میں اللہ جل جلالہ نے مبعوث فرمایا، اسی طرح پر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے، جو بنی اسرائیل کو جو ہے اللہ رب العزت کی توحید کی طرف، آخرت کی طرف جو ہے متوجہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اور اللہ جل جلالہ نے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سینکڑوں معجزات عطا فرمائے اور تورات جیسی کتاب بنی اسرائیل کے رشد و ہدایت کے لیے عطا فرمائی، اسی طرح حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالی نے کتاب انجیل عطا فرمائی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اللہ رب العزت نے جب ان کو مبعوث فرمایا تو ان کو معجزات بھی عطا فرمائے کہ نابینا کو یہ بینا کر دیتے، یہ اللہ رب العزت نے انہیں معجزہ عطا فرمایا۔ اور جو ہے جاندار چیز اگر مر جاتی تو اسے زندہ کر دیتے، یہ اللہ رب العزت نے انہیں معجزہ عطا فرمایا۔ غرض یہ بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جب تشریف لائے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو بہت ساری بدعات اور خرافات سے روکا، بہت ساری بدعات اور خرافات سے روکا۔ جب دیکھا بنی اسرائیل نے
کہ یہ تو ہمیں ہمارا حقہ پانی بند کرنے کے لیے آ گئے اور ہمارے اندر جو رسومات جو رائج تھی انہیں بند کرنے کے لیے آ گئے، تو ان کے مخالف نہ یہ کہ جو ہے دشمنان ایمان جو ہے وہ مخالف ہوئے، بلکہ ایسے خاص خواص لوگ جو اہل علم تھے وہ بھی مخالف ہو گئے، یعنی بنی اسرائیل کے علماء جو ہے وہ بھی مخالف ہو گئے، عام بھی مخالف ہوئے، خاص بھی مخالف ہوئے۔ بالکل اسی طرح جس طرح آج کے زمانے کے اندر اگر کسی کو حق بات بتلائی جائے تو حق بات جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے، جب حق بات عوام کے سامنے کی جائے تو عوام جو ہے جنہوں نے حق بات کو سچ کو جب قبول نہ کرنا ہوتا ہے فوراً ان حق گوئی کرنے والوں کے مخالف ہو جاتے ہیں، ان کے جو ہے ان کو یا تو قتل کرنے کے در پر ہو جاتے ہیں یا ان کے اوپر انگلیاں اچھالنے کے لیے ان کے پیچھے لوگوں میں اپنے ایک گروہ بنا کر ان کے پیچھے مخالفت میں لگ جاتے ہیں کہ کسی طرح ان کا جو ہے یا تو اس سیٹ سے اتار دیا جائے، اس کرسی سے اتار دیا جائے، یا یہاں سے اس علاقے سے اس کو نکال دیا جائے۔ غرض یہ اگر کسی کام پر بھی ان کا بس نہیں چلتا تو چلو اسے قتل ہی کر دیا جائے۔ تو یہ چیز آج کے زمانے کے اندر بھی موجود ہے، یہ چیز آج کے زمانے کے اندر بھی موجود ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے شعور پیدا کرنے کے لیے، آخرت کی طرف رغبت دلانے کے لیے، اور ایسی چیزیں جن کے اندر وہ جن خرافات کے اندر مبتلا تھے ان سے جب منع ان لوگوں کو کیا تو وہی لوگ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے، عام بھی خاص بھی سب مخالف ہو گئے، اہل علم بھی اور غیر اہل علم بھی، اکثریت ایسی تھی جو مخالفین کی تھی۔ جب ایسا ہوا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، تو چونکہ ابتدا ہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرما رہے تھے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ ہم نے تائید کی اس کی روح قدس کے ذریعے سے، روح قدس کے ذریعے سے۔ تو یہ روح قدس سے مراد جو ہے، پاک روح سے مراد جو ہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا قرآن کریم میں کئی جگہ پہ روح القدس سے آپ کو خطاب کیا گیا، آپ کا ذریعے سے انبیاء اکرام کی تعین کا ذکر کیا گیا، روح القدس، جس طرح قل نزلہ روح القدس۔ دوسرے مقام پر بھی اللہ رب العزت نے روح القدس کا ذکر فرمایا۔ سورۃ القدر میں لفظ روح لا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر کہیں روح القدس اور کہیں پر صرف روح کا لفظ لا کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی طرف اللہ جل جلالہ نے اشارہ فرمایا کہ آپ کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے احکامات نازل ہوئے، آپ کے ذریعے سے کتابیں نازل ہوئی، آپ کے ذریعے سے قوموں پر عذاب بھی آیا، آپ کے ذریعے سے انبیاء اکرام کی حفاظت بھی کی گئی، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے حفاظت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے کی گئی۔ کس طرح کی گئی کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جب ولادت کے وقت حضرت مریم علیہ السلام کے اللہ کے حکم سے پیٹ میں آئے، بدن میں آئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے روح پھونکنے سے آئے، دم کرنے سے آئے، پھونکنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ رب العزت نے آپ کی جو نشو و نما حضرت مریم علیہ السلام کے بدن مبارک میں فرمائی۔ اور جس وقت آپ کی ولادت ہوئی، جس وقت ولادت ہوئی اس وقت بھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے مس شیطان سے حضرت جبرائیل اور حضرت مریم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ حضرت شیطان کے جو ہے مکر سے، شیطان کے چھونے سے، شیطان کے وساوس ڈالنے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حفاظت فرمائی، حضرت مریم علیہ السلام کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔
اور جس وقت آپ کو شہید کیا جانے لگا تو اس وقت بھی حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ جل جلالہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا اور قرب قیامت دوبارہ تشریف لائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں۔ عیسیٰ عربی کا لفظ ہے اور عبرانی زبان میں عیسیٰ کا لفظ جو ہے عیشو یا عیسو کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بخشا کہ مختلف مقامات پر جا بجا اللہ جل جلالہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ تو اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہم نے دی عیسیٰ بن مریم کو ہم نے دیے واضح دلائل، بہت سارے معجزات عطا فرمائے، بہت ساری واضح روشن دلیلیں عطا فرمائی، اور پھر فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تائید کی عیسیٰ کی روح القدس کے ذریعے سے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، یہ وہ بات ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کر دیا۔ کیا بات؟ کہ یہ بات کہ اللہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے لوگوں کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، انجیل لے کر آئے، اور اسی طرح پر دیگر انبیاء اکرام اللہ رب العزت کے احکامات لے کر آئے، جب ان احکامات کو انہوں نے دیکھا کہ ان پر تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اور اس سے پہلے جن خرافات میں لگے ہوئے تھے، جن کے ذریعے سے ہمیں چندہ آیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے ہماری طرف متوجہ ہوا کرتے تھے، ہم غلط بیانیاں کریں یا حق بیان کریں تو لوگ جو ہے ہر وقت ہمارے قدموں میں بچھے رہتے تھے، یہ اب ہمارا حقہ پانی بند کرنے کے لیے آگے، اور اب یہ درست اچھی باتیں بتلانا انہوں نے لوگوں کے سامنے، قوم کے سامنے شروع کر دی ہیں۔ تو اب تو ہمارا جو ہے حقہ پانی بند ہو جائے گا۔ تو پھر لوگوں نے کیا کیا؟ اسی کی طرف اشارہ کہ اللہ طرف بما لا تهوى انفسکم، کہ وہ احکامات جو ان کے جیوں کو نہ بھائے، یعنی جو بھاگے ان پر کوئی اعتراض نہیں، جو ان کے دلوں کو نہ بھائے ان پر ان کو اعتراضات ہی اعتراضات۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ استکبرتم، تو پھر انہوں نے تکبر کیا، پھر تکبر میں اس قدر غلو اختیار کیا، اس قدر آگے بڑھ گئے تکبر میں، گھمنڈ میں، کہ انہوں نے انبیاء اکرام کی تکذیب جو کی وہ تو کی ہی، لیکن قتل کرنے سے بھی باز نہ آئے، قتل کرنے سے بھی باز نہ آئے۔ انبیاء اکرام کی تکذیب تو کی ہی، لیکن جب ان کے غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، تکلیف ان کے دل کی جلن جو ہے وہ کم نہ ہوئی، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انبیاء اکرام کو شہید کرنا شروع کیا۔ جس طرح کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو آرے کے ذریعے سے چیر دیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ سارے کام جو ہے بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء اکرام کے ساتھ یہ معاملات کی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ افکلما جاءکم، جب بھی تمہارے پاس رسول، کوئی رسول، بما احکامات لے کر آیا، ایسے احکامات، بما لا تهوى انفسکم استکبرتم، جو تمہارے جیوں کو نہ بھائے، استکبرتم، تو تم نے تکبر کرنا شروع کر دی۔ آج کے زمانے میں حق بات کرنا انتہائی مشکل ہے، حق بات کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اب بات کرنے والا بھی ڈرتا ہے کہیں میرے مخالفین اٹھ نہ کھڑے ہوں، تو وہ بھی کھل کر بات بیان نہیں کرتا کہ حق بات ہے کیا، بدعات سے روکا کس طرح جائے اور برائیوں سے روکا کس طرح جائے۔ اب بڑے بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک عادت جب رچ بس جاتی ہے کہ یہ بدعات ہیں، یہ برائیاں ہیں، یہ رسومات ہیں، اب جب ان سے روکا جائے تو پھر وہ بھی اپنے اوپر ایک بہت پہاڑ جیسا بوجھ محسوس کرتا ہے کہ میں ان چیزوں سے کس طرح روکوں، فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، اور بالفرض اس نے بیان کر بھی دی، پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر اس کا جینا مشکل کر دیتے ہیں۔
لوگ اس کا جینا مشکل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ فرمایا، استکبرتم، جب انہوں نے تکبر کیا پھر کیا ہوا، ففریقا کذبتم، ایک فریق کو تو تم لوگوں نے جھٹلایا۔ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کہ ایک فریق کو تو تم لوگوں نے جھٹلایا، ایک جماعت کو تو تم لوگوں نے جھٹلایا، تکذیب کی، وفریقا تقتلون، اور ایک جماعت کو تم نے قتل کیا، یعنی تم قتل بھی کرتے رہے اور جھٹلاتے بھی رہے۔ تو ایسا تم نے معاملہ اپنے نبیوں کے ساتھ کیا، اپنے تمہیں جو رشت و ہدایت کی طرف لانے والے تھے، متوجہ کرنے والے تھے، ان کے ساتھ تم نے یہ معاملات کیے۔ اور پھر تم کہنے لگے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دلوں پر تو پردہ ہے، ہمارے دلوں پر تو غلاف ہے، ایسا پردہ کہ حق بات دلوں تک سرایت ہی نہیں کرتے، حق بات دلوں تک دل کی گہرائیوں میں پہنچ ہی نہیں پاتی، ایسا پردہ تمہارے اوپر ہے۔ تم نے یہ کہنے لگے، تو اس کے سبب پھر اللہ کی طرف سے ان کے لیے کیا وعید کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر لعنتیں کی، بل لعنہم اللہ، بلکہ ان پر لعنت ہے، کس کی؟ اللہ کی، بکفرہم، کس سبب؟ ان کے کفر کے سبب، جو انہوں نے جھٹلایا تورات کو، جو انہوں نے جھٹلایا انجیل کو، جو انہوں نے جھٹلایا بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان سب کو، تو اس کے سبب ان پر اللہ کی لعنتیں ہوں کہ ان کا کفر تھا، کفر کے سبب ان پر اللہ کی لعنتیں ہیں۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت تھوڑا ہے جو یقین لائے، یقین رکھتے تھے جس پر وہ بہت تھوڑا ہے، بہت کم یہ لوگ ایمان لائے۔ کیا مطلب؟ یہ اللہ تعالیٰ پر تو ایمان رکھتے ہی تھے، آخرت پر بھی یقین تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا تو قرآن کریم پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو لغوی معنی کے اعتبار سے یہ مومن تھے کہ یہ کچھ پر تو ایمان لے کر آئے، لیکن وہ ایمان ناقص تھا، اس ایمان کی تکمیل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اس پر ہونی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور ظاہر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر بھی ایمان نہیں لے کر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی کتاب قرآن کریم پر بھی ایمان لے کر نہیں آئے، جبکہ یہ جانتے تھے کہ قرآن کریم بھی حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات آتے ہیں، جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود صرف تکبر، گھمنڈ، غرور کی بنا پر کہ یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا تو اس وجہ سے کہ ہمارا حقہ پانی بند ہو جائے گا، یا اس وجہ سے کہ ہماری برادری میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لے کر آئے، قریش میں سے ہی، بنو ہاشم میں سے کیوں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ غرض یہ کہ یہ بہت تھوڑے پر ایمان رکھتے تھے، تھوڑے سے اشارہ اس کی طرف کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، آخرت پر ایمان رکھتے تھے، لیکن ایمان وہ ناقص تھا۔ ایمان کی تکمیل تب ہوتی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ ایمان لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ احکامات قرآن مجید جو ہے اس پر بھی ایمان لاتے، تو اس کی طرف اس پر ایمان نہ لانے کے سبب یہ کافر ہوئے۔ جب یہ کافر ہوئے تو اللہ رب العزت کے ایسے اہل کفر پر، اہل باطل پر لعنتیں ہوں، اللہ رب العزت کی لعنتیں ہوں، پھٹکار ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو آخرت